تعریف بھی یہی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. جب اور وہ مسلمان یعنی ہے ہی وہ، اور جو جس کے ہاتھ اور زبان سے نہیں ہے سلامت، تو اس کا مطلب ہے مسلمان نہیں ہے. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے. اسلام نام ہی سلامتی کا ہے، امن کا ہے. ٹھیک ہے نا، اسلم تسلم، اسلام لیا اور امن میں آ جاؤ. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور نہ ہمارے عادات سے، نہ کرتوتوں سے، نہ کسی کام سے، رویوں سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، خاص طور پہ بچیاں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو صرف رمضان نہیں، میں سمجھوں گی ہم پوری زندگی پوری عمر جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اگر ہمارے آئیڈیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم ان پہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، زبانی کہتے نہیں ہیں، دل سے ہیں، تو پھر ان کی سنت کو اپنانا ہمارا پہلا کام. اگر ہم ان کی سنت کو اپنا رہے ہیں تبھی ہم ان کے عاشق رسول ہیں، ورنہ تو یہ کھوکھلے نعرے، یہ تو ہمارے لیے منافقت ہے کھلی کہ ہم منہ سے کچھ کہہ رہے ہیں اور زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں. جبکہ قرآن نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کو یہ زندگی اس لیے دی ہے میں دیکھوں کون ہے جو تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے. ایکم لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں تمہیں آزماؤں، دیکھوں کہ یہ زندگی اور موت میں نے اسی لیے دی ہے کہ میں دیکھوں کون اچھے عمل کرتا ہے. اچھے عمل ہی اچھے اخلاق ہے. اور یہی اسی چیز کی ہمارے اندر کمی ہے. ہم سب کچھ منہ سے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، لیکن عمل نام کی کوئی چیز نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ ضرور بتانا پسند کریں گے یہاں پہ کہ ہمارے ان رویوں کے خراب ہونے کی یا ہمارے ان رویوں میں چڑچڑاپن کہہ لیں یا بد اخلاقی کہہ لیں، یہ کیوں ہے؟ کیا بس اسپیشلی کیا وجوہات کیا ہیں؟ سب سے بڑی وجہ ہم بہت جلدی اگریسو ہو جاتے ہیں کسی بھی ریلیشن کو لے کے. میں خود بھی ماں ہوں جی، ٹھیک ہے. میں جس طرح میرے ماں باپ نے، میری والدہ نے میری تربیت کی، میں نے آج اپنے بچوں کی ویسے نہیں کی. تو میں سمجھتی ہوں یہ ماں اس کا سب سے بڑا جو ہے نا ہاتھ ہے. اگر ماں جو ہیں پڑھی لکھی ہیں، دین سے بھی واقف ہیں، تو وہ اپنے بیٹے کو سکھائیں گی کہ آپ نے رلانا نہیں ہے، آپ نے خوش رکھنا ہے. ہم کہتے ہیں جی بیٹے لڑکے نہیں روتے، یہ بڑا عام سا جملہ ہر طرف سنتے، تو بھئی ہم یہ کیوں نہیں کہتے لڑکے رلاتے بھی نہیں ہیں؟ دیکھیں، اور یہ صرف ماں کی تربیت 80% ماں ہے، باقی 20% پورا معاشرہ. تو اگر ماں اچھی ہے تو بہترین معاشرہ آپ کے سامنے. ماں اچھی مسلمان ہے، وہ بیٹے دیکھیں نا، آج میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں، میری والدہ کہتی ہیں بیٹے کے لیے اگر فرض کریں سالن تھوڑا تو کہتے ہیں یہ بھائی کے لیے رکھ دو. یہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے. وہاں میں مجھے پتا چلتا ہے ہاں بھی بھائی کو زیادہ اہمیت مل رہی ہے اور بہن کو نہیں مل رہی. یہ چھوٹی سی بات ہے. اسی طرح جب ہم شادی ہوتی ہے تو ہماری ساس بھی یہی سلوک کرتی ہیں. انہوں نے بھی اپنے کہا کہ ہاں بھی شوہر میاں تمہارا ایسا کیوں کرے، وہ کیوں اٹھ کے تمہارے ساتھ کام کرے، یہ تمہارا کام ہے. میں کام بھی کروں، میں باہر سے جاب بھی کروں، میں گھر آؤں، پھر میں صفائی بھی کروں، سب کروں، میاں میرا بیٹھ کے چائے پیے، ٹی وی دیکھے، اور بس. اگر کچھ کرے گا تو اس کو اس کی والدہ منع کریں گی. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ ہم عورتیں کر رہی ہیں. اور عورتوں میں بھی سب سے پہلا درجہ ماں کا ہے. اللہ ہم ماؤں کو ہدایت دے. پہلی گود ماں کی جو ہے وہ اسکول ہوتا ہے بچے کا. دیکھیں یہ کیا ہے، الام مدرسہ. یہ جو ماں ہے یہ پورا مدرسہ ہے. اگر یہ مدرسہ ہی خراب ہے تو مجھے بتائیں آگے کیا چلے گا. بڑے افسوس کے ساتھ میں جس گھر میں جاتی ہوں، بہت پڑھی لکھی مائیں، میں اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر دیتی ہوں. سم ٹائم ہم بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ شخص جس نے بیٹوں کو اور بیٹوں کو برابر رکھا، ترجیح نہیں دی بیٹوں کو، ان کی اچھی جگہ پہ شادی کی، ان کی اچھی تربیت کی، انہیں تعلیم دی، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا، آپ نے اپنی 2 انگلیاں ساتھ کر کے دیں کہ جیسے یہ 2 میری انگلیاں. سبحان. تو ہم ان باتوں کو صرف لکھنا پڑھنا کریں گے، ہم اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے. دیکھیں کون سا گھر ہے جو یہ نہیں چاہتا. ہم اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے دیکھتے ہیں تو ہماری کیا ترجیحات ہوتی ہیں کہ بھئی دیکھیں بڑا گھر ہو، ڈھیر سارا جہیز آئے، پہلے تو چاند سی دلہن ہو، چوہا سا اپنا بیٹا ہو تو اس کو ساتھ لے کے میں آپ کو صحیح کہہ رہی ہوں، اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھیں گے، جیسا ہو اس کو ساتھ لے کے ہم پھر رہے ہیں، چاند سی دلہن ڈھونڈ رہے ہیں، اور چاند سی نہ ملے تو ہم بہت سی اس میں قباحتیں نکال کے واپس آ جاتے ہیں. پڑھی لکھی ہو، اس کی 10 ڈگریاں بھی ہوں، اور ساتھ میں وہ گھر بھی ہمارا بھر دے، گھر ہم بنائیں گے، اس فرنشڈ وہ کر دے. تو کیا ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیوں؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ مرد نہیں کر رہے. میں آپ کو بتاتی ہوں ہر گھر میں یہ عورت ہی کر رہی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ مجھے بتانا چاہیں گی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جہاں بہت پڑھی لکھی خواتین ہم نے گھر میں دیکھی ہیں جو اپنے گھروں کو چلا رہی ہیں. میں نے بہت سے ایسے معاملات دیکھے ہیں جہاں پہ بہت پڑھی لکھی خواتین نہیں ہیں لیکن ان پڑھ مائیں بھی ہیں، لیکن ان کی تربیت اور ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ وہ بہت 10 ڈگریوں لی ہوئی لڑکیوں سے بہت اچھی ہیں. وہ میں دور کیوں جاؤں، میری اپنی والدہ ہیں،
ان کو میٹرک میرے والد صاحب نے خود کرایا جی. جب وہ آئی تھی تو 5th کلاس ابھی انہوں نے کیا ہوا تھا. آپ یقین کریں آپ میرا گھر آ کے دیکھیں ایسا ہے جنت ہو, اس قدر سجایا ہوا اور سکون ہے. ماشاءاللہ میری 4 بھابھی ہیں, چاروں ہم سے وہ زیادہ والدہ سے پیار لیتی ہیں اور وہ اس طرح ہے کہ جیسے ان کی اپنی بیٹیاں. کیا بات ہے کہ ان کی تربیت, ایک تو اپنے ان کا دیندار گھرانہ تھا, دوسرا میرا جنت بخشے میرے والد صاحب کو بہت نیک انسان تھے, ڈاکٹر ملک غلام مرتضی. انہوں نے بڑی ان کی اچھی تربیت کی. اس میں مرد کا بڑا حصہ ہوتا ہے. ایک بات میں آج آپ کو بتاؤں, انہوں نے ہمیں بتائی ہے والدہ کے سامنے کہ ہماری جو پہلی گفتگو ہوئی تھی نا جب آپ کی والدہ میری بیوی بنی, تو میں نے ان سے ایک بات کہی تھی, دیکھو یہ میرے جو ماں باپ ہیں نا, اگر آپ سے کچھ غلط کہتے ہیں نا اس کو بھی چھوڑ دیں, اور جو صحیح ہے وہ تو صحیح ہے. آپ کو ان سے کوئی بھی شکایت ہو نا, آپ نے مجھ سے بات کرنی, ان کو آپ نے جواب نہیں دینا. اور آپ یقین کریں ہم جوان ہو گئے تھے, ہمیں اپنی دادی دادا ہم نے نہیں کہا, ہم امی جان ابا جی کہتے تھے, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا یہ ہماری دادی دادا, اور اپنی امی کو بھابھی اور ابو کو لالا جی کہتے تھے. جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. آج وہ کہاں ہے محبتیں, آج وہ کہاں ہے, کچھ بھی نہیں. بیٹی بکھر گیا سب کچھ, سب وہ کس نے بکھیرا, اس ماں نے بکھیرا جو رخصت کرتے ہوئے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب آپ جا رہے ہو یہ بھی آپ کی ماں ہے, میں بھی آپ کو ڈانٹتی ہوں, اگر یہ کبھی ڈانٹ لیں تو اس کو بھی برداشت کر لینا. نہیں, انہوں نے کہا بھئی یہ چیز بھی چھپا کے رکھنی ہے, یہ نہیں بتانا, یہ الگ کرنا. وہ ان کو شروع سے ہی تربیت ایسی ہے. یہاں پہ ایک میں آپ کو اور اضافہ کروں, جب میری شادی ہوئی نا تو میرے والد صاحبہ نے مجھے, والد اور والدہ دونوں نے 2 کتابیں مجھے دی, ازواج مطہرات اور سیرت صحابیات. اس میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا, ان دونوں کی میں نے پوری سوانح عمری پڑھی, پوری ان کی پڑھی. ایک چیز میں نے شادی سے پہلے ڈیسائیڈ کر لی کہ جس طرح میں اپنے والدین سے پیار کرتی ہوں میں اپنے ساس سسر سے ویسے کروں گی, جس طرح میں اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتی ہوں ان کا خیال رکھتی ہوں, شادی کے بعد اپنے میاں کے بہن بھائیوں کا بھی ویسے کروں گی. آپ یقین کریں بیٹے, وہ دن اور آج کا دن میرے گھر میں سکون ہی سکون. ہم کیوں نہیں ان جن سے ہم پیار کرتے ہیں ہم ان کی باتوں کو کیوں نہیں اپناتے, ہم ان کے امتی ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, جس سے اس دنیا میں پیار کرو گے نا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے. المرء مع من احب, یعنی ہم کہتے محبت, نام تو ہم لیتے ہیں اور ہم جذباتی اتنے ہو جاتے ہیں, مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں, عمل کہیں نہیں ہے. عمل کہیں نہیں ہے. یہیں سے